بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اشرح لی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس آیت نمبر 9 سے لے کے 25 تک 16 آیتیں جو ہے وہ انشاءاللہ آج ہم ان کا ترجمہ اور تشریح سیکھیں گے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ میں بھی تمہارا جیسا ہی انسان ہوں، لیکن مجھے ایک پیغام دے کے بھیجا گیا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب ان کو آگے سے کیا کہنا تھا؟ انہوں نے کہنا تھا کہ جو آپ لے کے آئے نا اس سے وہ تو ہمارے کانوں پہ اثر ہی کوئی انداز نہیں کرتے، ہمارے دلوں کے اوپر تو جو ہے نا وہ زنگ لگا ہوا ہے، ہماری آنکھیں جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں سکتی، ہم سن نہیں سکتے اس کے اوپر۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیکھیے، یہ کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اگر ہم کائنات کو دیکھیں تو کائنات کی ہر ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اعلان کر رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ زمین ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ٹیوب ویل سے لگتا ہے، ایک پھل کسی اور چیز کا، ایک پھل کسی اور چیز کا، کچھ جگہوں پہ سبزیاں اگ رہی ہیں، کہیں پھل ہیں، کہیں جھاڑ پھونس ہے، کہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ آسمان ہے، یہ آسمان جو ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا، کیا کہ اس میں چاند اور سورج چلیں، ستارے چمکیں اس کے اوپر، اور پھر ہی انہی آسمانوں کے اوپر سے جو ہے وہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بادلوں کا پانی اکٹھا کر کے لائے اور بادلوں کی شکل میں لائے اور پھر تمہارے اوپر برسا دے۔ تو پھر کہا گیا کل ائنکم، کہہ دیجئے، بتا دیجئے۔ کل جہاں پہ مطلب ہوتا ہے بتا دینے، اس کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا، بتا دیجئے ان کو، ائنکم کیا بلا شبہ تم لتکفرون بالذی، تم انکار کرتے ہو بالذی اس کا خلق الارض فی یومین، جس نے 2 دنوں میں پیدا کیا زمین کو۔ یہاں پہ یوم کو سمجھ لیجئے کہ یوم ہمارے حساب سے تو 24 گھنٹے کا دن ہے، لیکن یہ 2 ادوار ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو دن ہے اس کو بعض جگہوں پہ جو ہے وہ 1000 سال کا کہا گیا، بعض جگہوں پہ 50,000 سال کا کہا گیا۔ تو یہاں پہ ہم دن سے مراد جو ہے وہ دور لیں گے، فیزز لیں گے، کہ 2 فیزز میں جو ہے وہ 2 ادوار میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، جس نے تمہارے لیے اس 2 دنوں میں ساری زمین کو جو ہے وہ تخلیق کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اتارا یہاں پہ۔ جب انسان کو اتارا تو انسان کو کس حیثیت سے اتارا؟ اپنے نائب کی حیثیت سے۔ جس نے بنائی ہے چیز، حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ اگر اس کا حکم نہیں چلتا، کسی اور کا چلتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ کے مقابل آ گیا، اللہ کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا۔ تو تم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک کر لیتے ہو، اللہ کے مقابل۔ انداد ند کی جمع، جس کا مطلب ہوتا ہے مد مقابل لے آنا، کسی کے سامنے لا کھڑا کرنا۔ اور تم اللہ کے علاوہ جو ہے وہ اوروں کو شریک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ اوروں کی بات مانتے ہو۔ خالق اللہ، حکم بھی اللہ کا چلنا چاہیے۔ ایک مینوفیکچرر اگر کوئی چیز کو بناتا ہے، اگر وہ اس کی ہدایت پہ نہ چلے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چیز تباہ ہو جائے گی۔ اس نے کار کا مینول کتابچہ لکھ کے دے دیا، 5000 کلومیٹر بعد تیل بدلنا ہے، نہیں بدلیں گے تو کیا ہوگا؟ انجن اڑ جائے گا۔ وہ کہے گا ٹائروں کا پریشر اتنا رکھنا ہے، اتنا رکھنا ہے، ہمیں نہیں رکھیں گے، زیادہ کر دیں گے، کم رکھیں گے تب بھی اڑ جائیں گے۔ تو جس مالک نے یہ کائنات تسخیر کی، یہ کائنات تخلیق کی، اس نے بتایا کہ پھر چلنا بھی ہے ایسے ایسے۔ اس کے لیے کتابچہ کیا ہے؟ کتابچہ یہ قرآن پاک ہے۔ ہم ٹرینر کے لیے اللہ کے رسول کو جب بھجوا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ ٹریننگ کے لیے، تربیت دینے کے لیے ہماری آ گئے۔ اگر ہم اس رسول کی بات نہیں مانیں گے، اس قرآن کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر تباہی کا راستہ تو ہم خود اپنے چوز کر رہے ہیں۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ظالم ہے؟ ظلم تو ہم اپنی جانوں کے اوپر کر رہے ہیں پھر، اگر ہم نے اس کی بات ہی نہیں مانی کریٹر کی۔ ذالک رب العالمین، یہ ہے کون ہے؟ رب العالمین۔ دیکھیے، اللہ اور رب کے فرق میں دیکھ لیجئے۔ اللہ خالق ہوتا ہے، تخلیق کار ہوتا ہے۔ رب ہوتا ہے جو تخلیق کے بعد اس کی پرورش کرنے، اس کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے سر پہ، اور یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ وہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پروردگار ہے۔ وہی جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد اس کی پرورش کا ذمہ بھی اس کے پاس ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، کروڑوں کے حساب سے یہاں پہ مخلوقات ہیں، ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے، ہماری اکاؤنٹنگ میں آ بھی نہیں سکتی وہ، لیکن ہر کسی کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہر کسی کو رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور جہاں پہ وہ ہے اسی کے پاس اس کو دے رہے ہیں۔ سمندر کی گہرائیوں میں ہے تو اس مچھلی کو رزق اس کا وہیں پہ مل رہا ہے، اس کو زمین پہ نہیں آنا پڑتا کہ آ کے وہ اپنا رزق جو ہے وہ لے جائے۔ ہر مخلوق کو رزق اس نے وہیں پہ اس کا دے دیا۔ یہ رب ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
ہم نے بارہا قرآن پاک میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن زمین و آسمان کو جو ہے وہ تخلیق کیا. یہاں پہ اس کے سیکوینس کے حساب سے، اس کی ترتیب کے حساب سے اور فردر ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں. یہ ڈیٹیلز اس لیے نہیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ہسٹری ہے، یہ ڈیٹیلز اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ تمہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک له کے اوپر جو ہے وہ یقین آ جائے کہ بنانے والا وہ ہے. اس توحید کا پیغام جو ہے وہ اس کی وحدانیت کا پیغام تم تک پہنچ جائے کہ کیسے کیسے اللہ نے یہ وہ تخلیق کیا سب کچھ. اب زمین بنائی، ہمارے سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ یہ زمین گھوم رہی ہے، کس سپیڈ سے گھوم رہی ہے؟ تو گھومتی زمین کے اوپر ہم بیٹھے کس لیے ہیں؟ کس طرح بیٹھے ہیں؟ یہ سکون سے کیسے ہے؟ اس کو ٹھہراؤ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب کوئی چیز اگر ہل رہی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میخیں ٹھوک دیتے ہیں اس میں. اللہ نے پہاڑ میخوں کی طرح اس میں ٹھوک دیے تاکہ اس میں سکون آ جائے، اس میں قرار آ جائے اور تم رہنے کے لیے، تمہارے رہنے کے قابل ہو سکے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور بنا دیے اس میں پہاڑ، من فوقہ، اس کے اوپر، وَبَارَكَ فِيهَا، اور برکتیں رکھ دی اس میں. کتنے منرلز ہیں ہمارے اس زمین میں اور ان پہاڑوں میں. ہمارے جتنے ریسورسز نکلتے ہیں، سونا ہے، کوئلہ ہے، گیس ہے، تیل ہے، زمین سے جو سبزیاں ہیں، پھل ہیں، نباتات ہیں، سب کے لیے یہ ساری برکتیں اس میں جو ان میں رکھ دی. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور مقرر کر دیے اس میں سامان معیشت. اقواتها قوت، ان سے خوراکیں. کس کی؟ سب کی خوراکیں. فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں یہ سب کچھ ہو گیا، 4 ادوار میں یہ سب کچھ ہو گیا. سواء للسائلین، برابر ہے ہر سوال کرنے والے کے لیے. سوال کرنے والا کون ہے؟ جو بھی اس زمین کی مخلوق ہے. اس مخلوق کو پیدا ہونے کے بعد اپنی بقا برقرار رکھنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے. اللہ نے سب کے لیے برابر اس میں جو وہ حصہ ڈال دیا کہ جس کا جتنا رزق ہے اس کے پاس رکھ دیا. چاہے وہ ایک پہاڑ کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوا کیڑا ہے، اس کا رزق اس کو وہاں پہ مل رہا ہے. آسمانوں پہ پرندے جو ہے وہ چلتے پھرتے، اڑتے پھرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں ان کا رزق جو ہے اللہ نے دے دیا. سمندر کی گہرائیوں میں کتنی مخلوقات ہیں. حیران نہ ہوئیے، 60% مخلوقات بحری ہیں، 40% بری ہیں جو خشکی کے اوپر ہیں. 60% اگر زمین میں، اس میں سمندر میں ہیں، ان سب کا کھانا کتنا ہوگا؟ کہاں، کس طرح، کس کو ملتا ہوگا؟ سلیمان علیہ السلام کی طاقت کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے کہ جن بھی اللہ نے جو ہے ان کے لیے مسخر کر دیے تھے. ایک دفعہ سوچا کہ میں کیوں نہ جو ہے وہ ساری مخلوقات کی دعوت کروں. اب ان کے پاس جن تھے، بڑا بہت ان کے پاس ریسورسز تھے. کھانا اکٹھا کیا، سمندر سے ایک مچھلی نکلی اور نکل کے سارا کچھ کھا کے کہنے لگی اور لاؤ، یہ تو 1/3 بھی میرا پیٹ نہیں بھرا. تو جب سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں کھلا سکے ایک مچھلی کو بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے لیے سواء للسائلین، وہ سب کے لیے سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہے. سب کے لیے اس نے جو ہے وہ اس کا رزق اس کے پاس رکھ دیا. جب یہ سب کچھ بنا لیا، ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. وہی دخان، اور وہ ایک دھواں تھا، یہ بخارات کی شکل میں تھا. فقال لها، پھر کہا اس سے کس سے؟ آسمان سے. والارض، اور زمین سے. والارض ائتیا، آ جاؤ کیا؟ مانو میری بات. کیا بات مانو؟ توہن اور کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے، چاروں نچار تمہیں میری بات ماننی ہوگی. آؤ، کیا؟ تمہارے ذمے میں کام لگاتا ہوں، ان کاموں کو کرو. زمین کو کہا نباتات اگاؤ، انسانوں کو ٹھہراؤ اپنے اوپر، اور سب کے لیے جو ہے وہ خوراک کا بندوبست کرو، نہریں جاری کرو اپنے، پانی دو لوگوں کو، سب کچھ کرو. آسمان کو کہا سورج اور چاند چلاؤ، ستارے سجاؤ، اور سب کچھ جو ہے وہ لوگوں کے لیے کرو. جب کہا آتے ہو، قالتا، کہنے لگے دونوں، آتینا طائعین، ہم اطاعت گزار ہو کے، عبادت گزار ہو کے، فرما بردار ہو کے آتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اگر یہ نہ مانتے تو پھر ان کو جو ہے وہ سزا دی جاتی، لیکن دونوں اطاعت گزار ہوئے اور اطاعت گزار بن گئے. فقضاهن 7 سماوات، پھر مقرر کر دیے 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں. یہ 7 آسمان ہیں. ہمارے پاس تو ایک آسمان دنیا ہے، اور اس نے پھر کیا کہا؟ 7 سماوات، 7 آسمان 2 دنوں میں. اوہا، اور حکم دے دیا، فی کل سماء امرہا، اور ہر کسی آسمان کے ذمے جو اس کا کام ہے وہ اس کے ذمے سونپ دیا گیا. ہماری سائنس تو آج تک بتا ہی نہیں سکی یہ 7 آسمان کیسے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو یہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لے، لیکن ابھی تک تو ہم اس کو نہیں. 7 آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے، ہر کسی کو اپنا کام جو ہے وہ سونپ دیا. وزین السماء دنیا، اور مزین کر دیا، سنوار دیا دنیا کے آسمان کو، بمصابیحا، ستاروں کے ساتھ، چراغوں کے ساتھ. یہ ستارے جو چمکتے ہیں ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سجا دیا. یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ایک لفظ جو مسنگ ہے، وحفظا، چیک کیجئے گا اس کو.
تاروں کے ساتھ، اور اس لیے وحفظہ اور حفاظت کے لیے کہ جو شیطان جو ہے وہ اوپر اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں کوئی سنگن لیں اور لے کے آ کے لوگوں میں جو ہے اس کے جو ہے اس کو پھیلائیں، لوگوں کو جو ہے وہ اپنے نجومی جوتشی کا جو ہے وہ رول ادا کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر سے ان کو مزائل. ہم رات کو بیٹھ کے دیکھیں کتنے تارے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں. یہ تارے تبھی ٹوٹتے ہیں کہ تارے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزائل کی شکل میں جو ہے ان کو مارتے ہیں. تو اللہ نے سجا دیا اس آسمان کو. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے مقرر کی ہوئی چیزیں کس غالب علم والے کی طرف سے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں. کیا مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں نا لفظ وحفظہ. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن جو ہے وہ جہاں پہ ہی زیر زبر کوئی چیز ہوتی ہے نا وہ بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ کچھ چیز مسنگ ہے. یہ رٹا نہیں ہے، یہ قرآن کی اپنی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ مسنگ ہے. یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں. کیا مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں؟ کہ سورج نے جو ہے وہ اس طرف سے نکلنا ہے. آپ دیکھیے سورج کے نکلنے کی ایک جگہ نہیں ہے، مشرقین، یہ کتنے مشرق ہیں. ہم خود اندازہ کرتے ہیں، سردیوں میں یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے، گرمیوں میں یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے. غروب یہاں سے ہو رہا ہوتا ہے، کبھی یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے. 360 دن ہے تو 360 دنوں میں ہر دن اس کی ڈیفرنٹ نکلنے کی لوکیشن ہوتی ہے اور غروب ہونے کی بھی لوکیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. آپ چاند کی دیکھ لیجئے، چاند پہلی طریقہ ہوتا ہے مغرب سے نکلتا ہے اور ایک چھوٹی سی شاخ کھجور کی شاخ کی مانند ہوتا ہے. ایسے ایسے چلتا چلتا آپ دیکھ لیجئے 14ویں کا چاند آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا، آخری چاند جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے. یہ مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں اس کے. اب یہ سب کچھ بتانے کے بعد فَإِنْ نَعْرَضُوا، پھر اگر اعراض کریں، پھر نہ مانیں، منہ پھیر لیں اس بات سے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے جو ہے وہ عتبہ بن ربیعہ کو بھجوایا تھا کہ جاؤ جا کے محمد سے بات کر کے آؤ کہ کچھ لے دے کے معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کر دیں، کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ کچھ ہمارے لیے تم کر دو، کچھ ہمارے بتوں کی کر دو اور کچھ ہم کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی تھی، اور جب اس آیت کریمہ پہ پہنچے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس لیے کہ پتہ تھا جو بات محمد کے منہ سے نکلتی ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا رحم کرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیز و اقارب کے اوپر. فَإِنْ نَعْرَضُوا، پھر اگر وہ اعراض کریں، نہ مانیں اس بات کو، فَقُلْ، تو پھر کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، انذرتکم صاعقۃ، کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک چنگاڑ سے، ایک چیخ سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جیسے کہ عاد و ثمود کے اوپر تھی. یہ عاد و ثمود کہیں دور نہیں تھے. اب حجاز سے شام کی طرف جائیں، راستے میں یہ بستیاں تھیں اور لوگ ان سے فیملیئر تھے کہ یہ عاد و ثمود کی بستیاں، ان کے کھنڈرات ابھی بھی تھے، ان کھنڈرات کو وہ دیکھتے بھی تھے، ان کے پاس سے بھی گزرتے، اور کس سے بھی عام تھے کہ ان قوموں کو کیا ہوا تھا کہ عاد و ثمود کے عادیوں نے جس وقت انکار کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے اوپر ایک عذاب ہوا کی شکل میں، آندھی کی شکل میں نازل کیا. اور جب سمودیوں نے جو ہے وہ اللہ کے نبی کا صالح علیہ السلام کا انکار کیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیخ سے، ایک کڑک سے جو ہے وہ ہلاک کر دیا. تو کہا گیا کہ اگر تم منہ پھیرو گے تو پھر ان کو ڈرا دیجئے، ان کو خبردار کر دیں اس ایک چیخ، ایک چنگاڑ سے جیسی کہ عاد و ثمود کے اوپر جو ہے وہ آئی تھی. تو کیا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ عاد و ثمود جیسی چیخ جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ہم بھی اعراض کر رہے ہیں، ہم بھی قرآن سے منہ پھیر رہے ہیں، ہم بھی رسول کی بات نہیں مان رہے. تو ان کے لیے کہہ دیا، یہ کہا ان سے نہیں گیا، یہ کہا میرے اور آپ کے لیے گیا ہے ڈائریکٹ یہاں پہ، کہ اگر ان ساری چیزوں کو نہیں مانتے، اس خالق کے کائنات کو جو ہے وہ نہیں مانتے، اپنا رب نہیں مانتے، اپنا الہ نہیں مانتے، تو پھر ڈرا دو ان کو. یہ ڈرانا میرے اور آپ کو ڈرانا ہے. یہ کہہ دیجئے کہ اگر یہ اعراض کریں، منہ پھیر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو پھر جو ہے وہ انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، کہ عاد و ثمود کی طرف پھر ایک انتظار کرو اس چیخ کا، اس کڑک کا. اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، اور جب آئے ان کے پاس ان کے رسول، ان کے آگے سے پیچھے سے، مطلب ہے کہ پے در پہ رسول آئے، کہ اوپر نیچے کوئی بستی ایسی نہیں تھی جہاں پہ نبی نہ ہو. بار بار ان کے پاس رسول جو ہے وہ ان کے لیے آئے، اور کیا کہتے تھے؟ اللہ تعبدوا، اس بات کو لے کے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وہ ایک ہی الہ ہے، اس الہ کے سامنے کوئی سر نہ جھکائے، اس کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرو. جب دے وہ رہا ہے، پیدا اس نے کیا، پرورش کا ذمہ اس کے پاس ہے، خوراک وہ دے رہا ہے، پالنے والا وہ ہے، تو پھر شکر ادا کرنے کی باری آئی تو تم نے جو ہے وہ جو ہے وہ یعوس اور یعوق اور نصر اور سوا اور ود جو ہے وہ بنا لیے، اس طرح کہ تم نے بت بنا لیے.
جس طرح نوح قوم نوح میں بت تھے، اس طرح ان کے ہاں بھی کچھ بت تھے جن کے انہوں نے نام جو ہے وہ صد اور صاد اور اس طرح کے نام کچھ رکھے ہوئے تھے۔ پیغام ایک ہی تھا، تو پیغام کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ عبادت کرو سوائے اللہ ایک کی۔ جب یہ بات کہی تو قالو، وہ کہنے لگے لو شاء ربنا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے جیسا شخص اٹھ میں سے آ کے نبوت کا دعویٰ کر دے اور کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہاں، اگر ہمیں یقین دلانا ہے تو ہمارا رب اوپر سے فرشتے بھیجے ہمارے پاس، پھر ہمیں یقین آئے گا کہ ہاں یہ واقعی نبی ہے۔ دیکھیے، اگر یہ دیکھ کے یقین دلانا ہوتا تو پھر امتحان کس بات کا ہوا؟ پھر تو جو ہے وہ فرشتے ہی سب پہ اترتے اور اکیلے اکیلے کو بتاتے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے تمہارے۔ یا متعلقہ جو ہے جس قوم پہ اوپر آیا تھا، قالو، وہ کہنے لگے لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، کہ اگر چاہتا ہمارا رب تو ہمارے اوپر فرشتے بھیجتا۔ ان کا تو یہی تھا کہ جس وقت کوئی وی آئی پی آئے تو اس کے ساتھ ہٹو بچوں کی آوازیں لگاتے ہوئے پروٹوکول والے ساتھ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یا کوئی دوسرے نبی ہیں تو ان کو بتانے کے لیے اللہ کے فرشتے آئیں اور آگے تصدیق کریں کہ ہاں یہ محمد ہیں، ہاں یہ صالح علیہ السلام ہیں، ہاں یہ ہود علیہ السلام ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا اگر چاہتا رب ہمارا تو پھر ہمارے اوپر تو فرشتے بھیجتا۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، پس جس کے ساتھ تم بھیجے گے ہم انکاری کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کے ہیں اس کے اوپر ہم کتنا کی ایمان ہے؟ ایمان ہے، بس ٹھیک ہے، کتاب ہے ہمارے پاس، قرآن ہے، غلاف میں سجا ہوا ہے، ہم پڑھتے ہیں، بس دیکھتے ہیں، ثواب ہمیں مل جاتا ہے۔ جو کہتا ہے وہ کرتے کیوں نہیں ہیں ہم؟ یہی انکار ہے، یہی تکذیب ہے، یہی استہزاء اڑانا ہے اس چیز کا۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں جس حد تک وہ قوم عاد و سمود پہنچ گئی تھی۔ کس حد تک؟ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا، پھر یہ جو عادی تھے نا، فَاسْتَكْبَرُوا، تکبر کیا انہوں نے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق۔ حق کے ساتھ تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر تو اللہ کی ذات کو جو ہے وہ صرف جو ہے وہ زیبا ہے، وہ صرف بڑھائی تکبر اللہ کی ذات کے لیے، ان تکبر کرنے لگے۔ یہ تکبر کیا ہے کہ ہم میں سے بھی جس کے پاس کچھ منصب مل جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا علم آ جاتا ہے، کوئی چار پیسے آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ جب ان کے تکبر کیا، غرور کیا انہوں نے بغیر حق کے، وقالو، اور کہنے لگے من اشد منا قوتن، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں، میرے جیسا ہے کوئی؟ میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے، میں ہر کام اپنی مرضی سے جیسے چاہوں جو وہ کر لوں۔ جبکہ اللہ کی مدد تو درکار ہوتی ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے جو مدد مانگو اس کی۔ لیکن وہ کیا کہنے لگے؟ وقالو، اور وہ کہتے تھے من اشد منا قوت، کون طاقتور ہے ہم سے، کون زیادہ طاقت میں ہے؟ بھول گئے کہ وہ تھے کیا، ان کی حقیقت کیا تھی؟ ایک پانی کا حقیر قطرہ، ایک پانی کی بوند، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا۔ تو بنانے والا زیادہ طاقتور ہے یا مخلوق زیادہ طاقتور ہے؟ دیکھیں، اس دنیا کی یہ ساری نعمتیں اور دنیا میں انسان کی کمزوری، روز بروز انسان کا اس دنیا سے جو ہے وہ چلا جانا، مر جانا، انسان کی کمزوری، ضعیفت اس کی جو ہے وہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ انسان جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے، خدا کہتا ہے، اگلے لمحے اس کی ہوا نکل جاتی ہے اور زمین پہ ایک گرا ہوا پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ روز ہم جنازے پڑھتے ہیں، روز ہم دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم میں سے تکبر نہیں جاتا، ہم کہتے ہیں ہم ہی سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا من اشد منا قوت اولم یروا، یہاں پہ بھی مجھے کچھ لگ رہا ہے، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوۃ، کیا بھول گئے اس بات کو کہ وہ اللہ جس نے پیدا کیا ان کو، جس نے تخلیق کیا ان کو، هو اشد منہم قوۃ، وہ ہے طاقتور ان سے، وہ ہے حقیقت اس میں سے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے۔ اس قرآن کا کیا آیتوں کا انکار کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کیا تھا کہ پیغام تو وہی تھا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مت جھکو، اسی بات کا انکار کرتے تھے۔ آج ہم نے بھی اپنے خدا گڑھ رکھے ہیں، ہم بھی ایک سجدے کی بجائے جو وہ اوروں کو، ہزاروں کو جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ ہم بھی اس راہ پہ چل رہے ہیں جس راہ پہ یہ قومیں چل رہی تھیں۔ جب یہ سب کچھ ہوا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ دی ہوئی مہلت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔
پھر ہم نے ان کے اوپر ایک تندو تیز ایک آندھی بھیجی، ایک تیز ہوا بھیجی، ایک سناٹے مارتی ہوئی ہوا بھیجی. کتنے دن؟ 7 راتیں 8 دن چلتی رہی. وہ 7 راتیں 8 دن وہ چلتی رہی. ہر چیز اس نے تباہ کر کے رکھ دی. اٹھاتی تھی، ہوا آسمان کی بلندیوں پہ لے جاتی تھی اور زمین پہ دے مارتی تھی. ان کے سر تن سے جدا ہو گئے. جیسے کھجور کے تنے، کھجور کے درخت یا کوئی درخت جو ہے وہ گر جاتے ہیں، ایسے گرے پڑے تھے وہ وہاں پہ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا؟ اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ایک ایک گناہ کے اوپر پوری کی پوری بستیاں، شہر جو ہے وہ قومیں اجاڑ دی گئیں. وہ تمام گناہ اگر اکٹھے کریں بدرجہ اتم، معاذ اللہ ہم سب میں موجود ہیں. وہ جھوٹ ہم بولتے ہیں، منافق ہم ہیں، وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، خیانت ہم کرتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں، قوم لوط کے فعل ہم میں موجود ہیں. کیا نہیں ہے ہم میں اس وقت؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ کے نبی سے وعدہ ہو گیا کہ نہ آسمان سے عذاب آئے گا نہ زمین دن سے. اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کس بات سے؟ اس بات سے کہ لوگ جو ہے وہ پیسے کے لیے بھول جائیں گے کہ یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے. تو کیا بتائیے کون سی ایسی نشانی ہے جو اس وقت ہم میں پوری نہیں ہو رہی؟ تو بھیجی ان کے اوپر ہم نے ریحن سرسرن، ایک سناٹے مارتی ہوئی ہوا، فی ایام نحسات، ان کے منحوس دنوں میں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ منحوس دن ہوتے ہیں. ان کے لیے منحوس تھے. حضرت ہود علیہ السلام اور اس قوم کے لیے، ان کے جو ماننے والے جو ایماندار تھے، ان کے لیے مبارک دن تھے. جیسے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ مبارک دن تھا جس دن فرعون غرق ہوا، اور فرعون کے لیے وہ منحوس دن تھا. تو ان کے دنوں میں کس لیے؟ لنذیقہم، تاکہ ہم چکھائیں ان کو عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کو جو ہے وہ ذلت اور رسوائی. وہ جو کہتے تھے نا، وہ کہتے تھے من اشد منا قوۃ، ہم میں سے کون تگڑا ہے؟ اب بتاؤ کون تگڑا ہے؟ یہ ہے تمہاری ذلالت، یہ ہے تمہاری رسوائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بعد وہ سارے جو ہے وہ گرے پڑے ہیں، منہ کے بال جو ہے وہ اندھے پڑے ہیں. ایک ایک کا سر تن سے جو جدا ہوا ہے. یہ تو تھی دنیا کی جس میں ذلت اور رسوائی ہے. اور پھر کہا گیا ولا عذاب الآخرۃ اخزا، اور آخرت کے دن وہ زیادہ ذلت اور رسوائی میں ہوں گے. اخزا وہم لا ینصرون، نہ یہاں پہ بھی مدد کیے گئے اور نہ وہاں پہ کوئی مدد ملے گی. تو نام کس طرح رہ جانا ہے؟ اللہ کا ہی نام رہ جانا. باقی جو طاقت ہے، جو قوت ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ اب دیکھ لیجئے، کیا فرعون سے زیادہ طاقتور تھا کوئی؟ قارون سے زیادہ کسی کے پاس زیادہ دولت تھی؟ کہاں گئے وہ؟ نمرود سے زیادہ بڑی سلطنت تھی کسی کی؟ سب ختم ہو گئے. تو رہے گا نام اللہ کا، اور اللہ ہی کا نام جو ہے یہ تھا وہ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، نہ دنیا میں کوئی مدد اور نہ کوئی آخرت میں کوئی مدد. یہ تو ہو گیا قوم عاد کا قصہ. وَأَمَّا ثَمُودُ، اور وہ جو سمودی تھے، سمودی جو ہے وہ ان کے بعد والی نسل تھی، کہ عاد کے بعد جو ہے وہ سمود کا تذکرہ آتا ہے. اور عاد میں تو جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، سمود میں جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. آپ نے بھی پیغام وہی دیا، لیکن انہوں نے کہا اچھا نشانی کیا ہے؟ نشانی بتاؤ کہ تم کیسے نبی ہو. کوئی رسول تو تیرے اوپر کوئی نبی تو اترا نہیں، کوئی فرشتہ تو اترا نہیں، ہم کیسے مان لیں کہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے؟ ہاں اچھا ایسے کرتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا کہ یہ صفا پہاڑ کو سونے کا کر دیں، یہ مکہ میں پہاڑ ہیں ان سب کو برابر کر دیں تاکہ یہاں کھیتی باڑی ہو سکے، یہاں پہ نہریں جاری کر دیں تاکہ جو ہے وہ ایسے ہو سکے. تو ایسے ہی وہ کہنے لگے اچھا تب مانیں گے، یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے، پہاڑ پھٹے اونٹنی نکلے، پھر مانیں کہ ہاں تو نبی ہے، تیرے پاس کی معجزہ ہے. دیکھیے جب معجزہ آ جاتا ہے، جب نشانی آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد ایمان نہ لانا جو ہے وہ باعث عذاب ہوتا ہے. یہ دعوت عذاب ہوتا ہے کہ پھر عذاب اس قوم کے اوپر آتا ہے. فہدیناہم، ہم نے ان کو بھی ہدایت دی. اما ثمود فہدیناہم، ہدایت دی ہم نے ان کو. فاستحبوا الاعمی، لیکن انہوں نے حبا، انہوں نے پسند کیا، انہوں نے محبت کی، انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا علی الہدی، ہدایت کے اوپر. کہ جو ہدایت ہے اس ہدایت کو چھوڑ کے اندھا رہنا، عقل کے اندھے رہنا، دل کے اندھے رہنا، آنکھوں کے اندھے نہیں. جیسے ہم عقل کے اندھے ہیں، دل کے اندھے ہیں، ہم بھی نہیں دل کی آنکھ سے دیکھتے. ہم بھی آتے ہیں روز صبح یہاں نشانیاں دیکھتے ہیں اللہ کی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت دیکھتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک لیکچر جاری رہتا ہے، جب تک ہم سنتے رہتے ہیں، تب تک تو سننا، لذت سماعت ہوتی رہتی ہے. ادھر سے کلاس ختم ہوئی، ادھر کے بعد پھر ہم اسی دنیا میں کھو جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو جب تک جنازہ پڑھا نہیں جاتا تب تک ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے. ادھر سے جنازہ ختم ہوتا ہے پھر ادھر ہی ہو جاتے ہیں. فہدیناہم، ہم نے ان کو بھی ہدایت دی تھی. فاستحبوا الاعمی، پس انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا علی الہدی، ہدایت کے مقابلے میں. قرآن ہدایت ہے، قرآن ہمیں پسند نہیں ہے. ہم بھی جو ہے وہ اس کے اوپر اس سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں.
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابُ، پھر ان کو بھی پکڑ لیا ایک چیخ، ایک چنگاڑ کے عذاب نے، عذاب الہون، ذلت اور رسوائی والے، اہانت والے عذاب نے، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے کہ جو وہ کماتے تھے، جو وہ کرتے تھے کہ اونٹنی نکال لی، اونٹنی آ گئی، کہا گیا اچھا اللہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو چھیڑنا مت، اس کو کھاتے پھرتے رہنے دینا، ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تمہاری پانی کی پیے گی، اگر تم نے اس کو بری نیت سے چھوا تو تم پہ عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ سارا پانی تو یہ پی جاتی ہے، ہمارے لیے بچتا ہی کچھ نہیں ہے، کیوں نہ مار ڈالیں اس کو، مار ڈالا اس کو۔ یہ تھی وہ ان کے کرتوت، جس کرتوت کی وجہ سے ان کے اوپر، پھر ان کے اوپر عذاب کیا، ان کے دوہرا عذاب آیا، ایک آسمان سے ایک ایسی کڑک، ایک چیخ آئی، کلیجہ پھاڑ دینے والی چیخ، ایک دھماکہ ہوا، اور نیچے سے زمین سے زلزلہ آیا، اور سب کے سب جو ہے وہیں مار دیے گئے۔ اب یہ اللہ کی شان دیکھیے کہ پہلے 7 دن 7 راتیں 8 دن آندھی چلتی رہی، ساتھ ایک باغیچے میں حود علیہ السلام اور ایمان والے ہیں، ان کو کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، ان کے لیے سب کچھ نارمل تھا۔ حضرت صالح اور ان کے ساتھی جو تھے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور باقی سب کے سب جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے ہمیشہ بچ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی بچ گئے تھے، باقی سب کے سب غرق ہو گئے تھے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تھے پرہیزگار۔ اب یہ تو ہو گیا دنیا کا قصہ، اب ان کو آخرت میں کیا جائے گا؟ دنیا میں تو جو عذاب ہوا وہ ہم نے پڑھ لیا، ہم نے سن لیا، لوگوں نے کچھ نے جا کے ان بستیوں کو دیکھ بھی لیا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے، جس دن ہم گھسیٹیں گے، ہانکیں گے، اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، الی النار، آگ کی طرف، فہم یوزعون، پھر ان کی ترتیب لگائی جائے گی، پھر ان کو صف بندی میں کھڑا کیا جائے گا، جن کے جرم آپس میں ملتے ہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اور پھر یہی ہے کہ کسی شخص کے اعمال جو ہیں اس کے اثرات اس کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ چلتے رہتے ہیں، صدیوں نسلوں تک چلتے رہتے ہیں اس کے اثرات۔ ایک شخص نے کسی کو اگر مار دیا ہے تو اس کا مارنا ہی اس کا برا عمل نہیں ہے، جو اس کے بیوی بچوں کو بھگتنا پڑا وہ بھی ہے، اس کی نسل کو جو بھگتنا پڑا وہ بھی ہے۔ کوئی شخص ایسا برا کام کر جاتا ہے جس کے اثرات جو ہے وہ صدیوں تک چلتے رہتے ہیں، سالوں تک ہم اس کے اثرات محسوس کرتے رہتے ہیں۔ تو جب تک سارے اکٹھے نہ ہو جائیں افیکٹی، اس وقت تک پھر انصاف بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا اس دن جو ہے وہ روز عدل جو ہے، سب کو انصاف دلانا ہے، تو سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور ترتیب وار اکٹھا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جب سارے اس آگ کے پاس پہنچ جائیں گے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ہے تیرا قبیلہ، یہ کہتا تھا تو نے یہ گناہ کیے، اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے نہیں اس کی مانتا۔ اچھا یہ تیرے رشتہ دار ہیں، اللہ میں ان کی بھی بات نہیں مانتا۔ یہ تیرے پڑوسیاں جن کے سامنے تو یہ سب کچھ کرتا رہا، اللہ میں نہیں مانتا، یہ سارے جھوٹے ہیں۔ اچھا اللہ کہیں گے الیوم نختم علی افواہہم، اللہ ان کے منہوں کے اوپر جو پھر مہر لگا دے گا۔ اس زبان کو بھی اسی نے بولنے کا حکم دیا، اس دن اللہ پھر ہاتھوں کو، پاؤں کو، جلدوں کو، سب دوسرے اعضاء کو بولنے کا حکم دے گا کہ اب بتاؤ بھی، وہ سارے اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور تنگ آ کے کہے گا میں نے تمہیں جلنے سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، تم اس لیے اللہ نے جس کو جو ہے وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو گویا قوت گویائی دی، جس نے ساری کائنات کو بولنے کا حکم دیا، ہم نے ہمیں بھی دیا، ہم بھی بتا رہے ہیں۔ تو یہی بات کہ اس دن جس دن وہ اکٹھے ہو جائیں گے وہاں پہ، شاہد علیہم، گواہی دیں گے ان کے اوپر، سمعہم، کان ان کے، ابصارہم، اور ان کی آنکھیں ان کی، وجلودہم، اور ان کی جلدیں ان کی، بما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ منہ پہ تو لگ گئی مور، ہم نے جتنے جھوٹ بولنے تھے بول لیے، سب کچھ ہم نے کر کے دیکھ لیا۔ اب اس وقت جب منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، یہ عذاب بولیں گے، اب اس کو کیسے روک سکیں گے؟ اس وقت وہ سب کچھ کریں گے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، لجلودہم، اپنی جلدوں سے، لما شاہدتم نے کیوں گواہی دی؟ میں تو تمہیں ہی آگ سے بچانے کے لیے یہ جھوٹ بول رہا تھا، تم نے کیوں گواہی دی؟ شاہدتم علینا، ہمارے اوپر کیوں گواہی دی تم نے؟ قالو، وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ اعضاء کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو بولنا اس نے سکھایا جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا، ہمیں تو قوت گویائی اس نے دی۔ دیکھیں زبان اسی کے حکم سے بول رہی ہے نا، اپنے تئیں جو ہے وہ آرٹیفیشل زبان بنا کے دکھا دے، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، کوئی ہے ایسا جو آرٹیفیشل زبان جو ہے بنا کے دکھا دے؟ نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ اللہ نے اس گوشت کے اس ٹکڑے کو حکم دیا کہ تم نے جو ہے وہ بولنا ہے، تو اللہ اس ٹکڑے کو بند کر دیں گے، باقی ٹکڑے کھول دیں گے، چلو بھی اب تم بولو۔ وہ کہیں گے تم نے کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے ہمیں تو اللہ نے بولنے کا حکم دیا جیسے کہ تم نے تھا۔ وہی ہے جس نے تمہیں، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹ کے جانا ہے۔
وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم، اس وقت تو تم پردہ کرتے چھپاتے بھی نہیں تھے کہ یہ تمہارے گواہی دیں گے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، سب سے پہلے تو بھول جاتا ہے کہ یہ فرشتے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہر چیز جو ہے وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے ذہن میں گمان ہی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ میرے عذاب ہی گواہی دیں گے۔ اس کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ بھی نہیں دیکھ رہا۔ اگر اللہ دیکھ رہا ہو، اس کی یہ خیال بندے کا ہو اور گمان میں اس کے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، تو پھر وہ اس راہ پہ چلے ہی نہ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے کہ 3-4 جو ہے وہ لوگ تھے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے، تو ایک نے دوسرے سے کہا وہ کیا اللہ سنتا ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں اونچی آواز میں بولو تو سنتا ہے، اگر بالکل چپ کے بولو تو پھر نہیں سنتا۔ تب یہ آواز اتری کہ تم جیسے مرضی بول لو، اللہ کے پاس سے تم چھپاتے نہیں تھے۔ ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، تم تو چھپاتے ہی نہیں تھے، تمہارا خیال ہی نہیں تھا یہ گواہی دیں گے، تمہارے ہاتھ اور پاؤں اور جلدیں اور سب کچھ اور آنکھیں۔ ولیکن، اور لیکن، ظننتم، تم نے گمان یہ کیا، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ جو تم کر رہے ہو اللہ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا اس بات کا، اللہ تو جانتا ہی نہیں ہے، تمہارا تو گمان یہ تھا۔ دیکھیے ہر شخص جس طرح کا گمان اپنے اللہ کے اوپر رکھے گا نا، اس طرح کی زندگی اس کی ہوگی۔ آپ کسی صالح شخص کو دیکھ لیں، وہ کیوں جو ہے وہ بچ کے چل رہا ہوگا؟ کیونکہ اس کا اللہ کے بارے میں گمان ہے کہ مجھے کل کو اس کے سامنے جانا ہے اور جا کے مجھے جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور مجھے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو میں کیوں نہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھوں، کوئی ایسا کام نہ کروں جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع۔ ہمیں دنیا میں نظر آئے گا کہ اس شخص کا اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے، اور جس کو یہ پتا کہ اچھا کون اللہ، کون آخرت دیکھی جائے گی، وہ دنیا میں پھر کیونکہ اس کا اعتبار ہی نہیں ہوتا اللہ کے اوپر، اس لیے وہ یہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرعون بنا پھرتا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کرتوت جو ہے وہ کیا ہیں۔ اب گمان کیا تھا ان کا؟ تو یہی ولیکن ظننتم، اور لیکن تم نے گمان کیا، تم نے یہ سمجھا ان اللہ لا یعلم کثیرا، کہ اللہ کو تو کچھ پتہ نہیں ہے جو تم کرتے پھرتے ہو۔ وذالکم، اور یہی تمہارا، ذالکم، اور یہی اسی، ظنکم الذی، یہ تمہارے اسی گمان نے، ظننتم، جو تمہیں اپنے رب کے ساتھ کیا، ارداکم، تباہ کر دیا تمہیں، فاصبحتم من الخاسرین، پھر تم گھاٹا پانے والوں میں۔ تمہارے اسی گمان نے تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ جب تمہیں یہ گمان اگر یہ ہو جاتا، تمہیں گمان کیا ہوتا ہے؟ گمان ہوتا ہے خیال، گمان پہلی سٹیج ہوتی ہے یقین کی، یہ گمان ہی آہستہ آہستہ پھر یقین میں جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے، یہ خیال ہی جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ یقین کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تمہارے اسی گمان نے تمہیں جو ہے وہ تباہ برباد کر کے رکھ دیا، اور تم گھاٹے پانے والوں میں سے ہو گئے۔ اسی نے تمہیں مروا دیا، اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ ہمیں بھی یہی ہے کہ اچھا کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، جب آئے گی دیکھی جائے گی، اور لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کو ویسے ہی شلاشری دیتے رہتے ہیں۔ ہو گیا خاطر، اب جہنم میں آ گئے تم، اب جہنم کے سامنے جو ہے وہ آگے تمہارا گمان یہی تھا، اب وہاں پہنچ گئے ہو۔ فَإِن يَصْبِرُوا، اب جب ٹھکانہ وہی ہے، فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اب صبر کریں یا نہ کریں کوئی حل نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اب ٹھکانہ کیا ہے؟ مَثْوًى لَهُمْ فَالنَّارُ مَثْوًى، آگ ہی ٹھکانہ ہے، جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ اب کر لیں گے صبر، نہیں کریں گے چیخے چلائیں گے، کیا ہوگا؟ نکال تو نہیں سکتا وہاں سے کوئی بھی۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، بس ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ معافی مانگیں گے، فَمَا هُم مِّنَ الْمُحْتَبِينَ، نہ وہ معافی دیے جانے والوں میں سے ہوں گے۔ جس وقت یہ کب پتہ چلے گا، کب اس سٹیج آئے گی؟ انفرادی طور پہ تو جس وقت موت کا ہرکارہ آ جائے گا نا، تب وہ سٹیج آ جائے گی، ہم پوچھیں گے اچھا وہ واقعی لینے آ گئے۔ اب نہ تو مہلت ہے وہاں پہ، نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا میں ذرا معافی مانگ لوں اللہ سے، جو ہے وہ کچھ نہیں، اس وقت کچھ نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ پھر ایمان بالغیب ہے۔ اگر ہم نے غیب کے اوپر یقین نہیں کیا تو پھر دکھا کے، تو پھر جب دیکھ لیا تھا تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اس وقت اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، تو نہ تو اس وقت جو ہے پھر وہ تم معافی دیے جانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب ہوا کیا ہے، کیوں لوگ ایسے کرتے ہیں؟ وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَزَيَّنَ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، کہ ہم نے ان کے کوئی ایسے شیطان ہم نشین مقرر کر دیے ہیں جو ان کو جو ہے وہ سیدھی راہ پہ چلنے نہیں دیتے۔ ہم جو اکثر کہتے ہیں کہ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، تو یہ کمپنی ہی میٹر کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح کی کمپنی اس کو دے دیتا ہے۔ یہ ہمارا کہنا غلط ہے کہ بندہ تو اچھا تھا لیکن اس کو اس کے دوستوں نے تباہ کر دیا، نہیں، اس کی اپنی ان حرکتوں نے، اس کے اپنے گمان نے، اس کی اپنی خباستوں نے اس کو تباہ کیا۔
جیسے ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے پاس کچھ 4 پیسے ہو جائیں اس کے پاس پوری ایک جماعت ہوتی ہے جو اس کو جو ہے وہ آسمان پہ چڑھانے والی ہوتی ہے. ہاں یار دیکھ وہ کون آخرت اللہ راضی ہے تو تینوں اتنا دیتا ہے نا. حالانکہ جتنا دیا ہے وہ تو اللہ نے امتحان کے لیے دیا ہے, آزمائش کے لیے دیا ہے, اس کو اللہ نے دیتا ہے نا, اسی لیے دیا کہ اللہ تو اس سے راضی ہے. کسی کے پاس اسباب کا ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب دیتے ہیں اتنا زیادہ امتحان ہوتا ہے. ہماری نیکیاں جتنی ہوں گی نبیوں کے لیے وہ ہاتھ پکڑ لیا جاتا ہے. خیال بھی آ جائے ایسی کی بات, جس وقت کفار نے آگے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹائیے, تو کیا نام تھا وہ جو نابینا صحابی تھے, ان کے لیے بھی آپ کا ہاتھ کیا وہ پکڑ لیا گیا. اور اس طرح کے اور کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں. تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی ان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کے لیے اسی طرح کے دوست جو ہے وہ ہوتے ہیں, انہی کے ہمنشین ہوتے ہیں جو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو پھرتے ہیں. کس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بات تھی کہ جس نے اس کا کہا نہیں مانا, جس نے اس کے جو ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. پچھلی امتوں کے ساتھ بھی یہی ہوا جن کے قصے ہمیں سنائے گئے, اور تمہارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے. اب سوال یہ کہ جس مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے اس مہلت میں کیا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ چیخ کا عذاب آئے یا ہوا چلے اوپر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عذاب کی شکل بھیجتے ہیں. یہ کرونا ہو گیا, یہ ڈینگی ہو گیا, یہ زلزلے ہو گئے, یہ بن موسمی بارشیں ہوں گی, یہ گرمیاں زیادہ ہیٹ ویوز ہوگی, یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں چیزیں کہ اب تو جاگ جاؤ تم. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس گور پہ کوئی اور مرنا اس نے, مجھے تو کچھ نہیں ہونا. حالانکہ ہم میں سے کتنے لوگ, ہمارے بھائی بہنیں, ہمارے دائیں بائیں والے اس کورونا میں چلے گئے. اس حد تک مجبور ہو گئے کہ ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے تھے. گلے ملنا تو بڑی دور کی بات تھی. 4 فٹ کے فاصلے سے رہ کے بات کرتے تھے, بات بھی کرتے تھے, منہ پہ ماسک جو ہے وہ چڑھائے ہوئے تھے. ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں. اس سے بڑھ کے اور سزا کیا تھی ہمارے لیے؟ ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ ہم نے کہا جو مر گیا بس اسی نے مرنا تھا, مجھے کچھ نہیں ہونا. یہ تنبیہ تھی میرے لیے اور آپ کے لیے. یہی تھی وحق علیہم, ثابت ہوگی ان کے اوپر بات, فی امم ان امتوں میں سے قد خلت من قبلہم من الجن والانس سے, کہ جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی وہی بات سچ ثابت ہو گئی, چاہے وہ جن تھے وہ چاہے انسان تھے. کیا انہم کانوا خاسرین کے بے شک وہ گھاٹا پانے والے. اب تمہارا مقدر اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہے کہ گھاٹا پانے والے بننا ہے یا اللہ کے پیارے بندے بننا ہے. اگر تو سمجھ جائیں گے, اس قرآن کو پکڑ لیں گے, اس قرآن کو سمجھ لیں گے, تو پھر اپنی راہیں بدل لیں گے. اگر تمہارا گمان ہوگا کہ ہاں اللہ کے پاس جانا ہے, جا کے جواب دہی کرنی ہے, تو پھر اس گمان کے مطابق زندگی گزارو گے اور تم دائیں بائیں جو ہے وہ نہیں دیکھو گے, بلکہ وہ سیدھی جو اسٹریٹ لائن ہے اہدنا الصراط المستقیم کے اللہ نے جس راہ سیدھی راہ دکھائی ہے اس راہ کو پکڑو گے. نہیں تو پھر یہ بات ثابت ہو چکی ہے ان لوگوں پہ, اور تم کوئی ان سے مبرہ نہیں ہو. وہ قومیں تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں, کہیں زیادہ ریسورسز والی تھیں. جب اللہ نے ان کو پکڑ لیا تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ وہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے گاجر مولی کی طرح جب اس کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ نہیں مانی جاتی. انتظار کر لیں اس وقت جس وقت وہ لینے والے آئیں گے, پھر واپسی نہیں ہوگی. مہلت ہے, اللہ اگلا لمحہ پتہ نہیں ہمارے ہاں ہے کہ نہیں ہے. آج سے ابھی سے ہم معافی مانگ لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اپنی راہیں ٹھیک کر لیں. ہم نہیں ٹھیک کریں, سامنے لکھا ہوا ہے ہمارے پاس, اب اس لکھے ہوئے کو مٹا نہیں سکتا. نہ ہسٹری مٹ سکتی ہے اور نہ آنے والا مستقبل مٹ سکتا ہے. یہ ایسے ہی ہونا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. قرآن کیا ہے؟ قرآن تمہیں ماضی کے قصے بتاتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور اس کو پکڑ کے حال میں زندگی گزارو, اور پھر مستقبل کی تمہاری تصویر کھینچتا ہے کہ مستقبل تمہارا کیا ہوگا. اگر تم اس راہ پہ چلو گے تو تمہارا یہ مستقبل ہے, اس راہ پہ چلو گے تو یہ مستقبل ہے. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دیں, ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين یا رب.